الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور ہال میں بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین اور خاتون ہماری جو تشریف رکھتی ہیں، سب سے پہلے میں لبریشن کمیشن کے خاص طور پر راجہ اسلم صاحب اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے آج یہاں پر ایک اتنا اچھا فنکشن ان شہداء کی یاد میں منعقد کیا ہے جنہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنے جان کے نذرانے اور اپنا لہو بہایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے جو 6 نومبر کا واقعہ ہے۔ میں صرف ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ قتل عام ہوا، لاکھوں کے حساب سے لوگ شہید کیے گئے، تو ظلم اور جبر کی جو وہاں پر کیفیت تھی، اس میں جو مسلمانوں کی خواتین تھی ان کو نیم برہنہ حالتوں میں بھی انہوں نے کیمپوں میں رکھا ہوا تھا۔ اور وہاں پر شیخ عبداللہ بھی گئے وہاں پر، اور وہاں پر ایک اور تھے جو انہوں نے لکھا کہ بدھ سنگھ، یہ کتاب ہے، میں نے صبح دیکھ رہا تھا، شبنم قیوم کی کتاب ہے کشمیر کا سیاسی انقلاب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک کیمپ میں شیخ عبداللہ بھی گئے تو وہاں پر بدھ سنگھ بھی ان کو ملے، یہ بھی کشمیر کے بڑا نام ہے۔ تو بدھ سنگھ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے چودھری غلام عباس کی بیٹی کو، جو بھی اغوا ہو گئی تھی اور کسی کیمپ میں تھی وہاں پر۔ تو بدھ سنگھ کہنے لگے شیخ عبداللہ کو کہ آپ ان کشمیریوں کے لیے کچھ کریں، آپ بڑے آدمی یہاں پہ۔ تو بڑے افسوسناک جو شیخ عبداللہ کا جواب تھا کہ ان جموں والوں نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ کشمیر کی آزادی جہاں پر ظالم جابر غاصبوں کے ظلم کی داستان ہے، وہاں پر ہمارے اپنے جو ہیں ان کی غداری کی بھی داستان ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ کشمیر کوئی غلام نہیں بناتا جب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ غدار پیدا نہ ہو جائے، اسی کے بعد غلامی کی سیاہ رات جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہم بیان کرتے ہیں، حقائق وہ ہوتے ہیں جو نتائج پیدا کرتے ہیں اور جو نتائج ہم نے بھگتنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ ایسے جو مواقع جہاں پر ہم سب بیٹھتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں، ہمیں ان چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی قربانیاں جموں و کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے دی ہے، دنیا کی کوئی تحریک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں ہے کہ فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ مجھے شیخ صاحب کچھ مواقع ملے OIC کی کانفرنس جو ہوتی تھی، کانٹیکٹ گروپس، ان میں بھی جانے کا، میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی 2 نمبری یہ OIC والے ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ یہ خرطوم میں ایک اجلاس ہو رہا تھا کانٹیکٹ گروپ کا، تو وہ ہوتا ہے نا، ہم نے چونکہ وہاں سے خبر بھی بنا کر بھیجنی ہوتی ہے اپنے ڈاک ایڈیشنوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لیڈروں کی خبریں ادھر تو نہیں چھپتی، ڈاک ایڈیشن میں مہربانی ان کی، یہ جو پریس والے ادھر چھپوا دیتے، اور سب سے بڑی ہوتی ہے دنیا پتہ نہیں اندھی اور بہری کیوں ہوگی یہ سمجھ نہیں آتی، یہی ہماری ہیڈ لائن ہوتی ہے۔ تو میں بھی تصویر بنانے لگا وہاں پہ، تو یہ تھے ترکی کے وزیر خارجہ اس کانٹیکٹ، تو انہوں نے میرے کیمرے کے آگے ایسے ہاتھ رکھ لیا، یعنی کہ وہ اتنے ڈرتے تھے کہ کہیں ہندوستان والے بھی ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ یہاں پر انہوں نے کوئی میٹنگ، ایک بند کمرے میں، اور وہ کمرہ بھی اس سے بڑا نہیں تھا، یہ اتنا سٹیج ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا 2-3 سال پہلے یہ UAE میں OIC کی میٹنگ ہوئی، جس نام نہاد امت مسلمہ کی ہم جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، یہ اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیں حقائق جان کر جینا چاہیے اور اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے، خوابوں کی دنیا میں اور گھوڑوں پہ سوار ہو کر جو ہے نا وہ نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ آپ نے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس OIC کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ اس کا مہمان خصوصی کون تھا اس OIC کی میٹنگ کا؟ یہ مجھے بتائیں جی، کون تھا اس کا مہمان خصوصی؟ OIC اسٹیج پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہ
درمیان میں ہندوستان کی وزیر خارجہ اور ہمارے قریشی صاحب تھے وزیر خارجہ، یہ ان کو اندر ہی پتہ نہیں انہوں نے آنے دیا۔ یہ ہے ہماری حقیقت، اور یہ ہماری جو ہے نا، جن کے لیے ہم یہاں پر جو ہے نا نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا چیز یہ ہے وہ ہے، ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے، میں گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جہاد، اس جنگ سے واپس آ رہے تھے جس جنگ میں انہوں نے کہا تھا اپنے ایک خاص کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اور وہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس پہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ اس واپسی پہ آتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ آؤ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جہاد اکبر کیا انہوں نے فرمایا تھا؟ وہ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ اپنے زمانے کی بہترین حکمت عملی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اگر اتنے لاکھوں انسانوں کے خون کے باوجود آزادی کی منزل وہاں بھی نہیں ہے جہاں سے آج سے 75 سال پہلے تھی، آج خاموشی ہے۔ وہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہا کریں گے ہم ادھر دھوپ میں جمعے کے روز، وہ بھی نہ ہوا۔ آج ہم زیرو پہ کیوں ہیں؟ ہم 75 سال جہاں پر پہلے تھے اس سے 150 سال ہم پیچھے کیوں چلے گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی پالیسی، اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے۔ صرف خون دینا نہیں ہوتا ہے، خون دینے کے اگر نتائج نہیں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیادت جو آپ سے خون کا مطالبہ کر رہی ہے، جس کے کہنے پہ آپ نے خون بہایا، وہ قیادت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی قیادت کر سکے۔ وہ ان کا بزنس ہے، پھر یہ بچوں کو مرواؤ اور اپنا بزنس، اور یورپ اور امریکہ میں جو ہے اپنی جائیدادیں بناؤ اور اپنے بچوں کو بھیجو میڈیکل اور دوسروں کی جو ہے نا وہ جا کر ان کی سیٹیں لیں وہاں پر۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ آج میں جو گزارش کرنا چاہوں گا آخر میں کہ ہمیں ایک ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں نا کہ مکالمہ عظیم، ایک گرینڈ ڈائلاگ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ لون صاحب بھی ہیں، راجہ اسلم صاحب بھی ہیں، کہ ہم بیٹھ کر اس کا تجزیہ کریں کہ قربانیاں رائے گاں کیوں جا رہی ہیں، کیوں گئی ہیں۔ آج دنیا کا یہ جو اسٹریٹجک اور یہ جو ایک اکنامک اور یہ جو ایک نئی دنیا کی جو ہے یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو نئی آج کی جو سیاست ہے، یہ جو ہمارے اس بر صغیر کی یا ایشیا کی یا دنیا کی، اس میں مسئلہ کشمیر کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ہم آج زیرو پہ ہیں اور دم بالکل خاموش ہو کر ہم نے کہ جی اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ کا حکم، اس کا قدرت، اس کا قانون، وہ میرے لیے ریلیکسیشن نہیں ہے اور آپ کے لیے اس پہ ہو جائے گا، اس پر اس کا قانون سب کے لیے ہے۔ ہاتھ ہلاؤ گے، درست فیصلے کرو گے، زمانے کی جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرو گے تو آگے بڑھو گے، نہیں تو اس نے کہا ہے کہ جو قومیں غور و فکر نہیں کرتی، جو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ سٹرگل نہیں کرتی اور سٹریٹجی نہیں بناتی، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ وہ خالی نعروں پہ نہیں چلتی میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کے حقائق اور قدرت کس کو کہتے ہیں، قدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جو اس نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان پر ہم عمل کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم اللہ کی تقدیر، مقرر کردہ قوانین کو کہا جاتا ہے، ان پر اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو میں یہی ایک گزارش کروں گا کہ ایک ضرور گرینڈ ڈائلاگ کا بندوبست کریں، ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اور جب تک ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
اگر ڈٹے رہیں گے کہ سارا کچھ ٹھیک ہی ہم نے کیا تو بھائی پھر وہ کدھر ہے منزل؟ تم کیوں 150 سال پیچھے چلے گئے ہو؟ وہ منزل کدھر ہے؟ قربانیاں کیوں رائے گاہ جا رہی ہیں؟ تو ہمیں اس ڈائلاگ کا ایک اہتمام کر کے نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے. اور آج کا جو یہ اسٹریٹجک اور یہ پورا جیو پولیٹیکل ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا, پھر ہی ہم آگے چل سکیں. اور میں اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی نظم ہے کشمیری عوام کے لیے, کشمیری شہداء کے لیے, کہ جبر کی بے امان زمینوں پر, جبر کی بے امان زمینوں پر, ظلم کی بے ردا فصیلوں پر, درد کی جھولتی صلیبوں پر, درد کی جھولتی صلیبوں پر, جب بھی انسان کا خون گرتا ہے یہ لہو پھول بن کے کھلتا ہے. جب بھی انسان کا خون گرتا ہے یہ لہو پھول بن کے کھلتا ہے. پھول جو اس لہو سے کھلتے ہیں ساری وادی میں وہ مہکتے ہیں. آتش و خون میں بھی دہکتے ہیں, آتش و خون میں بھی دہکتے ہیں, ہیں وہ دیتے نوید آزادی, قطرہ قطرہ پکارے آزادی. ان شہیدوں کا نام آزادی, یہ لہو رائے گا نہ جائے گا, خون شہیدوں کا رنگ لائے گا. یہ لہو رائے گا نہ جائے گا, خون شہیدوں کا رنگ لائے گا. ظلمت شب بھی در بدر ہوگی, ظلمت شب بھی در بدر ہوگی. ہے یقین مجھ کو پھر سحر ہوگی, ہے یقین مجھ کو پھر سحر ہوگی. تھینک یو.